نحمده ونصلي على رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا موضوع ہے بڑوں کا احترام اور ان کی عزت۔ ہمارے دور میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس میں ایجوکیشن بہت زیادہ ہے اور بڑوں کی عزت جو ہے وہ بہت کم ہے۔ پہلے دور میں آج سے 10-20 سال پہلے پیچھے چلے جائیں، وہاں پر ایجوکیشن بہت کم ہوا کرتی تھی، لیکن ان لوگوں میں بڑوں کا ادب و احترام بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ وہ ایک محاورہ ہے اس کا کہ باادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو ہمارے ہاں جو ہے سب سے بڑا فقدان جو ہے آج کل نیو جنریشن میں، وہ تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ جس کو دیکھو وہ MA BA گریجویٹ ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہ ان میں بڑوں کی عزت جو ہے، دوسروں کا احترام جو ہے، اخلاقیات کی کمی ہے۔ اس کے بارے میں زیادہ نہیں، صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارا جو سلیبس، ہمارا جو تدریس کا نظام ہے، اس میں بہت سارے جو لیسن ہیں جو بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں، جن کا مقصد بچوں کی اصلاح ہے، وہ نہیں ہے جس میں بہتر اصلاح ہو سکتی ہے۔ آج سے 10-20 سال پہلے جب آپ دیکھ لیں اردو کی کتاب تھی، اس میں صحابہ کے حوالے سے بہت سارے چیپٹرز ہوا کرتے تھے، بہت سارے لیسن ہوا کرتے تھے، اور وہ بچے پڑھتے تھے حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کے بارے میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں، اسی طرح حضرت علی کی زندگی کے بارے میں، پھر اور بھی ہمارے جو ہیرو ہیں ان کے بارے میں سبق ہوا کرتے تھے۔ پھر ہم گاؤں کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں، گاؤں کی فلاح بہبود کے لیے کیا کر سکتے ہیں، یعنی اس طرح کے جتنے بھی ہوتے تھے کہ یعنی کہ ایک تو معاشرے کی بہتری کے لیے، تدریس کے لیے، دوسرا اخلاقیات کے حوالے سے، بڑوں کے احترام کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے، تو وہ اس طرح کے بہت سارے لیسن ہوا کرتے تھے جو کہ آج کل ختم کر دیے گئے ہیں۔ آج کل آپ کو اسلامیت کی بک میں بھی آپ دیکھیں گے، پہلے میٹرک میں سورۃ انفال ہوا کرتی تھی، سورۃ متحنہ ہوا کرتی تھی، اسی طرح سورۃ احزاب ہوا کرتی تھی، ساری صورتیں تھیں، تو لیکن انہوں نے یہ اس لیے ختم کر دی کیونکہ اس میں جہاد کا ذکر تھا۔ تو بہت سارے ایسے جو لیسن ہیں جو انہوں نے ختم کر دیے ہیں، جس میں لوگوں کی اصلاح تھی، بچوں کی اصلاح تھی، پیرنٹس کی عزت تھی، بڑوں کا ادب تھا، احترام تھا، وہ سارا کچھ ختم کر دیا انہوں نے، اور غیر ضروری نصاب جو ہے وہ دیا ہے۔ نمبر ایک تو یہ جو ہے ہماری تعلیم کا حصہ ہے کہ دوسرا نیو جنریشن جو ہے وہ یورپین لوگوں کو کاپی کرتی ہے، اس طرح کے سٹائلز، اور یہ جو اب فرینچ داڑھی کا رواج آیا ہوا یہ بھی یورپین تھا، تو اس کو کاپی کرتے ہیں لوگ اور خود کو اس طرح کے بناتے ہیں، یعنی جدید لیول کے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمیں یورپ کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا چاہیے جو ہمارے لیے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ہمارے جو گھر والے ہیں وہ خود بھی نماز نہیں پڑھتے، خود بھی دین کے نزدیک نہیں جاتے، تو ہمارے بچے بھی نہیں جاتے، جس کی وجہ سے اخلاقیت کا فقدان ہے۔ اور ہم دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کی غلط بات پر بھی اس کی جو ہے طرفداری کرتے ہیں، یہ بھی اخلاقیات کی طرف جو ہے اس میں بھی کمی ہے، یہ بھی ایک اخلاقیات کی طرف جو ہے بگاڑ پیدا کرتا ہے بچوں میں، کہ ہم اس کی غلط بات کو بھی صحیح کہتے ہیں۔ تو اگر پہلے ٹیچرز تھے، مارتے تھے بچوں کو، ڈانٹتے تھے، تو ہم والدین جو تھے وہ آگے بچوں کو کہتے تھے کہ آپ کی غلطی ہوگی جو ٹیچر نے مارا ہے۔ آج کل یہ ہوتا ہے کہ جب ٹیچر ڈانٹتا ہے تو بچے جو ہیں وہ گھر جا کے شکایت کرتے ہیں، اور ان کے ٹیچر جو ہیں، ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ الٹا ٹیچرز کو کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کیوں ڈانٹا ہے۔ تو اس طرح
بچوں کی تربیت نہیں ہوتی، اصلاح نہیں ہوتی، بچوں کی تربیت جو ہے وہ پیرنٹس اور والدین جو ہیں، جو ٹیچرز اور پیرنٹس دونوں مل کر جو ہے کر سکتی ہیں، اور غلط بات پر دونوں ہی سختی کے ساتھ پیش آئیں تاکہ بچوں کی اصلاح ہو سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کو جو ہے بہتر تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔